آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کر رہے ہیں۔ پروگرام ہے جس کا نام ہے ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کو کل کی طرح بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ بہت اچھا سیکھیں گے، بہت زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سنیں گے اور سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا، خصوصاً اس میں کوشش کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، کہ یہ مہینہ ہے حضور علیہ السلام کا مہینہ۔ کن کا مہینہ ہے؟ حضور علیہ السلام کا مہینہ ہے، آپ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو اب دیکھیں نا، جس کی ولادت ہوتی ہے آپ عموماً بھی اس کو تحفہ دیتے ہیں۔ ہم کیا تحفہ دے رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو؟ تو ہم ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے یہ تحفہ دینا ہے، میں نے 12,000 درود پاک کا تحفہ دینا ہے۔ روزانہ 1,000 درود پاک پڑھیں۔ آج 2 ربیع الاول ہے، کل 1 ہو چکی ہے، تو آپ آج سے 2 پڑھ لیں، کل پھر دوبارہ 1 شروع کر دیجئے گا۔ کوئی یہ نیت کرے میں نے 12,000، کوئی ڈبل 12 کر دے، کوئی 1,12,000 کر دے۔ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، تحفہ دیں، نمازوں کی پابندی کا تحفہ دے کہ بھی اب نماز نہیں چھوٹے گی آج سے کوئی بھی۔ تو اس طرح کے اپنے تحفے سیٹ کریں انشاءاللہ۔ اس سے فائدہ یوں ہوگا کہ ایک تو اگر آپ کی اچھی نیت ہوگی آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ درود پاک کی اپنی برکتیں جو آپ کو ملیں گی نا اللہ پاک نے چاہا، پھر کیا پتا آپ کو کہ حضور علیہ السلام ہی خواب میں تشریف لے آئیں، اور جب حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئیں گے تو پھر آپ کی تو آپ سو تو رہے ہوں گے لیکن آپ کا دل جاگ رہا ہوگا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ پاک ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم نے تلاوت قرآن پاک کو شامل کرنا ہے۔ تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے سیگمنٹ کو لے کر چلیں گے۔ جی، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في
Sadaqallahul Azim. सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब प्रोग्राम हमारे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही प्यारे से सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। हमारे साथ हमजा भाई मौजूद है, इंशाल्लाह उनसे कलाम सुनेंगे इस सेगमेंट में, और सेगमेंट का नाम है कलाम। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नूर आ गया, नूर आ गया, आमद का नूर आ गया, नूर आ गया, आमद का नूर आ गया, नूर आ गया, आमद का नूर आ गया, नूर आ गया। सुबह तैबा में हुई बंटता गे बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बंटता गे बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया गे तारा नूर का। नूर आ गया, आमद का नूर आ गया, नूर आ गया, आमद का नूर आ गया, नूर आ गया। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा। नूर आ गया, आमद का नूर आ गया, नूर आ गया। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। हो मुबारक तुमको ज़ुल्नूरैन जोड़ा नूर का। बोलो नूर आ गया, आमद का नूर आ गया, परवी का नूर आ गया, नूर आ गया, आमद का नूर आ गया, नूर आ गया। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। बोलो नूर आ गया, आमद का नूर आ गया, नूर आ गया, पारवी का नूर आ गया, नूर आ गया, आमद का नूर आ गया, नूर आ गया। ताज वाले देख कर तेरा इमाम
لکاتے گئے الہی بول والا نور کا بولو نور آ گیا آمد کا نور آ گیا بھروی کا نور آ گیا نور آ گیا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور آ گیا آمد کا نور آ گیا نور آ گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا بولو نور آ گیا آمد کا نور آ گیا نور آ گیا پروی کا نور آ گیا نور آ گیا اے رضا یہ آمد نوری کا فیض نور گئے اے رضا یہ آمد نوری کا فیض نور گئے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا نور آ گیا آمد کا نور آ گیا نور آ گیا آمد کا نور آ گیا نور آ گیا آمد کا نور آ گیا نور آ گیا پروی کا نور آ گیا نور آ گیا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا نور آ گیا آمد کا نور آ گیا نور آ گیا ماشاء اللہ حمزہ بھائی آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنایا اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے آئے کلام کے آخر میں ہم جو ہے نعرے لگاتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا جھوم کے بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا آقا اتار کی آمد سبحان اللہ ماشاء اللہ تو پیارے پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین ابھی بھی پروگرام بہت باقی ہے بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ابھی بھی آنے تو ابھی آپ نے کہیں جانا نہیں ہے بلکہ ابھی بھی آپ نے ہمیں دیکھنا ہے کیونکہ ابھی اور بھی بہت پیارے پیارے سے انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس آنے والے ہیں تو انہی سیگمنٹ سے ایک بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ ہے جو ہمارے کتمیر بھائی اس سیگمنٹ کو بیان کریں گے اور سیگمنٹ کا نام ہے ذکر مصطفیٰ میلاد کا موسم آیا ہے میلاد کا موسم آیا ہے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اس بات میں ذرہ بھر بھی شک نہیں کہ ساری کائنات اللہ پاک کی محتاج ہے اور ساری اتھارٹیز کا مالک وہی ہے. ساری چیزیں اس کی قدرت و اختیار میں ہیں لیکن اللہ پاک کے کچھ خاص بندے ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ پاک نے مختلف قسم کے اختیارات یعنی کچھ اسپیشل اتھارٹیز عطا فرمائی ہیں اور وہ اللہ پاک کے خاص بندے انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام ہیں. تو پیارے بچوں اللہ پاک نے ہر ایک کو اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے اتھارٹی عطا فرمائی ہے. اب چونکہ انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستیاں انبیاء اکرام ہیں تو اللہ پاک نے ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر انہی کو اتھارٹیز عطا فرمائی ہیں اور انبیاء اکرام میں بھی سب سے افضل ہستی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اور اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر اسپیشل اتھارٹیز عطا فرمائی ہیں. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک نے اپنی عطا سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا اختیارات عطا فرمائے ہیں تو آئیں سنتے ہیں. اللہ پاک کی عطا سے آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. آپ نے دعا فرمائی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. آپ نے لکڑیوں کو بلب کی طرح روشن فرما دیا. آپ نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈالا تو کھاری کنویں میٹھے ہو گئے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے اختیارات عطا فرمائے ہیں. بس ہم اتنا ہی کہیں گے کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا، مالک و مختار بنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں اور واقعی میں اختیارات مصطفیٰ یعنی اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیارے بچوں کیسے کیسے اختیارات عطا فرمائے. ابھی چند باتیں، چند اختیارات تو کتمیر بھائی نے آپ کو بتایا مختصراً، صرف ٹائٹل بتایا آپ کو کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیا. یہ ایک پورا واقعہ ہے کہ ڈوبا ہوا سورج کیسے پلٹ کر آیا اور بتایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے کا واقعہ کتنا مشہور ہے. وہ اعلیٰ کا شعر ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی. کن سے عرض کی؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں. کیا عرض کی؟ کہ فرمانے لگے کہ مجھے اسلام پر باعث یعنی ابھارنے والی جو چیز لگی، جس نے مجھے اسلام کی طرف رغبت دلائی، وہ حضور کا ایک معجزہ تھا. وہ جب میں نے دیکھا یا آپ بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی رہے ہیں، تو آپ نے عرض کی کہ جو مجھے اسلام کی طرف راغب کرنے والی چیز تھی نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا. وہ کیا معجزہ تھا؟ فرمایا میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور گہوارے میں، گہوارے کہتے ہیں جھولے کو، کسے کہتے ہیں؟ جھولے کو. گہوارے میں چاند سے باتیں فرماتے. کیا کرتے تھے؟ چاند سے باتیں فرماتے تھے. جس طرح انگلی مبارک سے اشارہ کرتے چاند اسی طرف جھک جایا کرتا تھا. یہ سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا. حضرت عباس فرماتے ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا جواب میں؟ فرمایا ہاں میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا اور مجھے رونے سے بہلاتا. میں اس کے گرنے کا دھماکہ سنتا تھا جب وہ زیر عرش سجدے کرتا تھا. یہی واقعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
شعر میں لے کر آئے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اب جو ڈوبا ہوا سورج کا واقعہ ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام نے سورج کو پلٹا دیا، سورج غروب ہو چکا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نماز عصر چلی گئی ہے، کس کی اطاعت میں؟ حضور کی اطاعت میں نماز عصر گئی۔ وہاں حضرت علی نے حضور کو اٹھایا نہیں، جگایا نہیں، اطاعت میں تھے۔ حضور علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ مولا علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھے۔ کس کی اطاعت میں تھے؟ تیرے اور تیری محبوب کی اطاعت میں تھے۔ حالانکہ نماز چلی گئی ہے، لیکن کیا فرما رہے ہیں حضور کہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈوبا ہوا سورج جو چلا جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دوبارہ پلٹ کر آ جاتا ہے، دوبارہ پلٹ کر آ جاتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر ادا فرماتے ہیں۔ تو یہ اختیارات اللہ پاک نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور بھی اختیارات ہیں۔ کسی کے لیے چاہتے کوئی فعل حرام ہوتا حلال کر دیتے، کوئی حرام ہوتا حلال کر دیتے، کوئی کسی کے لیے کوئی چیز واجب کر دیتے، کسی کے لیے کوئی چیز جائز نہیں ہوتی اس کو جائز کر دیتے۔ یہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو اختیار عطا فرمائے تھے۔ کسی کے لیے کیا حکم ہوتا؟ جیسے مرد ہے، آدمی پر سونا پہننا جائز نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی ہیں، آپ پر سونے کے کنگن کی اجازت عطا فرما دی، سونے کے کنگن کی اجازت عطا فرما دی، لیکن آدمی سونا نہیں پہن سکتا ہے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیارے بچوں اللہ پاک نے اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور یہ شان مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے چلے جائیں گے۔ پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں ایک سیگمنٹ کی طرف، آپ کو سیگمنٹ دکھائیں گے، اور وہ ہے پبلک سروس میسج۔ کیا ہے حمزہ بھائی؟ پبلک سروس میسج اس سیگمنٹ کا نام ہے، اور اس میں پبلک کو ایک میسج دیا جاتا ہے، بہت ہی پیارا اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ مورل جو ہے وہ سیگمنٹ ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو بتایا تھا اور آج بھی بتانے جا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کیا دکھا رہے ہیں۔ جی، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ تھوڑی ادھر کریں، تھوڑی اور ادھر، تھوڑا سا ادھر، اوپر کی طرف سے ادھر کریں۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ عثمان بھائی تار نہیں لگائیے گا، ابو آ کر کنیکشن کریں گے۔ ارے حذیفہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، بس لائٹیں لگا رہے ہیں، آپ بھی آئیں مل کر لگاتے ہیں۔ ابھی تو نماز کا وقت ہو رہا ہے اور میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ بھی ساتھ چلیں، مل کے نماز پڑھ لیں گے۔ آپ چلیں، ہم آتے ہیں۔ غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو، غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے۔ اوہو کیا ہوا حذیفہ بھائی، غلط لائٹیں لگا دی کیا ہم نے؟ ارے نہیں، آپ لوگ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی کیا؟ وہ ہم لائٹنگ کر رہے تھے نا، تو ہم نے سوچا بعد میں پڑھ لیں گے۔ لائٹنگ تو بعد میں بھی ہو جائے گی، لیکن نماز تو اس سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ حنزلہ بھائی نماز بھی تو بعد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ پڑھی تو جا سکتی ہے، لیکن نماز کو وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو شخص وقت پر نماز پڑھے گا میں اسے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ چلیں سب نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ ارے بھائی آپ لوگ جاؤ، میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں لائٹ کروں گا۔ عثمان بھائی میلاد کی خوشی میں لائٹ کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز پڑھنے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خوش ہوتے ہیں۔ حذیفہ بھائی کتنی پیاری بات بتائی ہے، میں تو چلا نماز پڑھنے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ پیارے بچوں دیکھا آپ نے پبلک سروس میسج، واقعی میں نماز ہم نے نہیں چھوڑنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ دیکھیں گھروں کو سجانا ہے، ایک کام ہوتا ہے نیکی کا کام جو کہلاتا ہے مستحب، اچھا ٹھیک ہے۔ کوئی نیکی کا کام جب بندہ کرتا ہے نا جو مستحب ہوتا ہے، مستحب کے لیے کسی فرض یا واجب کو نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ یعنی نماز فرض ہے، آپ کہیں کہ میں لائٹیں سجا رہا ہوں میں نماز ہی پڑھوں گا، میرا ٹائم اس میں جائے گا، یہ غلط ہے، اب ثواب نہیں ملے گا، صحیح ہے؟ یہ نہیں کرنا ہے آپ نے، لائٹیں بھی لگانی ہے، گھر کو بھی سجانا ہے، سجانا ہے، یعنی کہ میں آپ کو زور دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے چھوڑ دینا ہے، گھر کو سجانا ہے، جھنڈے بھی لگانے ہیں، لائٹیں بھی لگانی ہیں، خوب
عید میلاد النبی کی خوشیاں بھی منانی ہے، لیکن سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ نماز آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ نماز آتی ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ ہم نمازی پہلے ہیں، نیازی بعد میں ہیں۔ نیازی ہیں، نیازی ہونے کا انکار نہیں، نیاز کھانے والے الحمدللہ، نیاز کھانا ہی ہمارا خاصہ ہے، لیکن نیازی بعد میں ہے، کیا ہے پہلے؟ نمازی۔ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جی حمزہ بھائی۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروگرام ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انفارمیٹیو کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ بھی ہے، تو آئیں ایک انٹرسٹنگ سا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ریپڈ فائر۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ تو پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر، اور تیزی کے ساتھ سوالات ہوں گے اور ہمیں چاہیے تیزی کے ساتھ آپ کے جوابات۔ دو بچے ہمارے ساتھ ہیں، ٹیم میں سے کون ہے بھائی؟ ایان بھائی ہیں۔ ایان بھائی سے سوالات کریں گے ہمارے حمزہ بھائی، اور ٹیم بی سے ہیں جان محمد بھائی ہمارے ساتھ ہیں ٹیم بی سے، انشاءاللہ ان سے بھی سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے حمزہ بھائی سوالات کریں۔ جی حمزہ بھائی، ٹیم اے سے۔ جی ایان بھائی، میں سوالات کروں گا اور آپ نے جو ہے تیزی سے جوابات دینے دیں گے آپ؟ جی، سوال نمبر 1 ہے، آب زمزم کس نبی علیہ السلام کی ایڑی مبارک سے جاری ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ 1۔ لفظ اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 4۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 4 مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی کا نام بتائیے۔ نہیں آ رہا جی، آپ نے جو ہے 6 سوالات میں سے 5 سوالات کے جوابات دیے اور بالکل درست جوابات دیے، لیکن آپ چھٹا سوال کا جواب نہیں بتا سکے۔ اس کا جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں بھائی، اب آ رہے ہیں ہم کن کی طرف؟ جان محمد بھائی کی طرف آ رہے ہیں، ٹیم بی ہیں، آپ سے سوالات کریں گے، تیار ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، پہلا سوال، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی جان کا نام بتائیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام بتائیں۔ حضرت عمر فاروق۔ صادق و امین کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لفظ محمد میں کتنے حروف ہیں؟ 4۔ ابو القاسم کس نبی علیہ السلام کی کنیت ہے؟ ابو القاسم۔ جی، ابو القاسم کن کی کنیت ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خانہ کعبہ کس شہر میں ہے؟ مکہ مکرمہ۔ آپ نے 6 کے 6 صحیح جواب دے دیے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زبردست، ماشاءاللہ۔ اور یوں جان محمد بھائی نے آگے نکل گئے ہیں، کن سے؟ ایان بھائی سے۔ ایان بھائی نے بھی اچھی کوشش کی تھی، لیکن آخری سوال میں ان کو جواب نہیں آیا تھا۔ جان محمد بھائی نے 6 کے 6 صحیح جواب دے دیے ہیں، اور یہ ہمارا ایک سیگمنٹ تھا ریپڈ فائر کوسچن، جس سے آپ کو مقصود تھا علم دین پہنچانا آپ تک سوال جواب کے ذریعے، اور بہت سارا علم دین اس سے بھی پہنچتا ہے، کافی سارے نئے نام معلوم ہوتے ہیں، یونیک باتیں سوال و جواب کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، بڑھنے جا رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ سیگمنٹ کون سا ہے یہ بتائیں گے ہمیں حمزہ بھائی۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے وہ کیسے ایمان لائے۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کے ایمان لانے کا واقعہ سنتے ہیں، اور آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی، عظیم اور آئیڈیل پرسنالٹی، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرسنالٹی ہیں جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے۔ آئیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے یمن گئے، وہاں ایک بوڑھے عالم سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس بوڑھے عالم نے آپ سے پوچھا، تم مکہ میں رہتے ہو؟ آپ نے کہا جی ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم قریش سے ہو؟ آپ نے کہا جی ہاں۔ اس بوڑھے عالم نے کہا ساری نشانیاں ٹھیک ہیں، بس ایک اور نشانی دیکھنی باقی ہے، اپنا پیٹ دکھاؤ۔ آپ نے کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، پھر دکھاؤں گا۔ اس بوڑھے عالم نے کہا میں اپنے علم سے اس بات کو جانتا ہوں کہ مکہ شریف میں اللہ پاک ایک نبی کو بھیجے گا اور 2 شخص اس نبی کی مدد کریں گے۔
ان میں سے ایک شخص مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا اور دوسرا شخص سفید رنگ کا کمزور سا ہوگا اور اس کے پیٹ پر تل ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس بوڑھے عالم نے ناف کے اوپر موجود بلیک کلر کا تل دیکھ کر کہا، اللہ پاک کی قسم، تم ہی ہو وہی جس کی میں نے ابھی نشانیاں بتائی ہیں۔ میں تو خود اس بات کو بتانے کے لیے تمہارے پاس آنے والا تھا کہ تم راہ ہدایت سے نہ ہٹنا، اور اللہ پاک نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے اس کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جانے لگے تو اس بوڑھے عالم نے کہا، میرے کچھ شعر سنتے جاؤ جو میں نے اللہ پاک کے آقی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھے ہیں۔ پھر آپ نے کچھ اشعار سنے، اور جب آپ مکہ شریف پہنچے تو قریش کے کچھ سردار ملے، کہنے لگے، تم تو یمن گئے ہوئے تھے لیکن یہاں ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ ابو طالب کے بھتیجے نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اللہ پاک کا نبی ہے۔ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، تم نہ آتے تو ہم خود فیصلہ کر لیتے۔ اب جب تم آ چکے ہو تو اب کیا فیصلہ کرنا ہے؟ آپ نے ان کی باتوں کو سن کر انہیں سمجھایا، اور پھر آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ حضور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر ہیں۔ پھر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی طرف چل پڑے، اور گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ نے اپنے سے پہلے والے لوگوں کا دین کیوں چھوڑ دیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ پاک کا رسول ہوں، تم اللہ پاک پر ایمان لے آؤ۔ میں نے عرض کی، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق اور امین بھی ہیں، لیکن آپ اللہ پاک کے نبی ہیں، اس پر کوئی دلیل ہے؟ اگرچہ مجھے ثبوت کی کوئی حاجت نہیں، لیکن میرے دل کو بھی یقین ہو جائے کہ آپ واقعی اللہ پاک کے نبی ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تم یمن میں ایک بوڑھے عالم سے مل کر آ رہے ہو؟ آپ نے عرض کی، میں تو وہاں بہت سارے بوڑھوں سے ملا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں کچھ اشعار بھی سنائے تھے۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس فرشتے نے خبر دی جو مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ بس یہ سنتے ہی آپ حیران رہ گئے، اس بات کی خبر تو میں نے کسی کو نہیں دی، یہ بات تو میرے اور اس بوڑھے عالم کے درمیان ہوئی تھی، لیکن انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ بس آپ جان گئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے سچے نبی ہیں۔ پھر آپ نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ تو پیارے بچوں، یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین سو آمین، ماشاء اللہ۔ بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے واقعہ سنایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ایمان لائے، ماشاء اللہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ کو اس سیگمنٹ سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو آئیں پیارے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے معجزات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے، انٹرسٹنگ سے، خوبصورت سے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے معجزات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے۔ ہم اپنے سیگمنٹ میں کرتے کیا ہیں، کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سنتے کوئی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ سنتے ہم اپنے سیگمنٹ میں۔ اچھا، پچھلے پروگرام میں نے آپ کو معجزے کی تعریف بتائی تھی، معجزہ کہتے کسے ہیں؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے معجزہ ہوتا کیا ہے؟ چلیں آپ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، یہ تو نہیں بتایا تھا، اور کوئی بتائے گا؟ جی آپ بتانا چاہ رہے ہیں۔
جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہوتا ہے، یعنی کہ کسی جیسے کافروں نے، چلے میں بتا دیتا ہوں پیارے بچوں، کوئی ایسی چیز جو نارملی نہیں ہو سکتی لیکن اللہ پاک کے کسی نبی علیہ السلام سے ان کے اعلان نبوت کرنے کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم اپنے سیگمنٹ میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یونیک چیزیں عطا کی ہیں وہ سنتے ہیں۔ اچھا، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کون سے معجزے کے بارے میں سنا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی آپ بتائیں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا تو اتنا نور گیا کہ شام کے محلات دکھنے لگے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے بارے میں ہم نے سنا تھا، جس کے بارے میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ۔ جی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت ایک ایسا نور نکلا جس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے، اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت تھی۔ تو آج بھی جو ہے وہ ہم اسی سے ریلیٹڈ ایک معجزے کے بارے میں سننے والے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے۔ کیا ہے؟ چہرہ مبارک۔ جی، چہرہ مبارک کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا کیا ہے۔ کس سے پیدا فرمایا ہے؟ نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی تو کیا ہی بات ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ ایسا تھا کہ ہر وقت آپ کے چہرہ مبارکہ سے نور کی بارش ہوتی رہتی تھی۔ کس کی بارش ہوتی رہتی تھی؟ نور کی بارش ہوتی رہتی تھی۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کسی کو معلوم ہے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ چلیں آپ بتائیں۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ بھی پلایا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دائی ہیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہیں؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ہیں، اور آپ کا تعلق جو تھا وہ قبیلہ بنو سعد سے تھا۔ کون سے قبیلے سے تھا؟ قبیلہ بنو سعد۔ قبیلہ بنو سعد سے تھا، اسی لیے آپ کو سعدیہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سعدیہ کہتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں لینے کے لیے آئی تھی نا، تو آپ کی فائنینشلی حالت جو تھی وہ اس وقت اتنی اچھی نہیں تھی۔ تو جس اونٹنی پر آپ سوار ہو کر آئی تھی وہ ظاہری طور پر تھوڑی لاغر تھی، کمزور تھی۔ تو آپ جس قافلے کے ساتھ آ رہی تھی تو اس وقت ساری اونٹنیاں جو تھی وہ آپ سے آگے نکل گئی تھی، آپ کی جو اونٹنی تھی وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ لیکن جب آپ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس جب اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، اپنے قبیلے کی طرف جا رہی تھی، تو اس اونٹنی میں اتنی تیز رفتاری آ گئی تھی کہ اس نے باقی قافلے کی ساری اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے بارے میں بڑی دلچسپ بات بتاتی ہیں۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ رات کو مجھے چراغ یعنی لیمپ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ لیمپ کے بغیر ہی جو ہے گھر جو ہے وہ چمک رہا ہوتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ روشنی کے لیے چراغ یعنی لیمپ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ اس کے بغیر ہی کافی روشنی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہوا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہماری پڑوسن ام خولہ سعدیہ، کیا نام تھا ان کی پڑوسن کا؟ جی، ام خولہ سعدیہ مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت بھی آگ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات آپ کے گھر سے جو ہے وہ پیاری پیاری روشنی نکل رہی ہوتی ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ یہ آگ کی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نور والے چہرے کی روشنی ہوتی ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی برکت سے اندھیرے میں بھی جو ہے وہ روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ اندھیرے والی جگہ ہو تو جب مثال کے طور پر اچانک سے ہمارے گھر میں لائٹ چلی جاتی ہے تو کتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، ہمیں کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے؟ نہیں آ رہا ہوتا۔ بسا اوقات ہمیں کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے، اگر ہم لائٹ ہی اٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چارجنگ لائٹ جلا لیں تو پریشانی ہوتی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھی۔ کیا سی رہی تھی؟ کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک جو ہے وہ سوئی ہاتھ سے گر گئی، اور ساتھ ہی جو چراغ تھا وہ بھی بجھ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، چراغ بھی بجھ گیا اور سوئی کتنی باریک سی ہوتی ہے، اب وہ اندھیرے میں کہاں سے ملے؟
آپ فرماتی ہیں کہ اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سارا گھر آپ کے چہرہ انور کے نور سے روشن ہو گیا. سبحان اللہ. اور جو سوئی کھو گئی تھی وہ گمشدہ سوئی بھی مل گئی. سبحان اللہ. شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. سبحان اللہ. یعنی شاعر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر کوئی سوئی کھو جائے تو وہ آپ کے مسکرانے سے روشن ہو جایا کرتی ہے اور مل جایا کرتی ہے. اگر وقت شام جیسا ہو تو آپ کا مسکرانا آپ کی روشنی سے، آپ کے نور سے وہ صبح کی طرح روشن ہو جایا کرتی ہے. سبحان اللہ. تو کتنی پیاری فضیلت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی کہ اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ سے روشنی ہو جایا کرتی تھی. سبحان اللہ. سارے مل کر نعرہ لگائیں، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. اور جو کمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا. حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا. سرکار کی آمد، مرحبا. دلدار کی آمد، مرحبا. آقا کی آمد، مرحبا. سچے کی آمد، مرحبا. مدنی کی آمد، مرحبا. آقا اتار کی آمد. مرحبا. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ معجزات نبی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے ساتھ حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے سنا، سنتے جائیں اور اپنی نالج میں اضافہ کرتے چلے جائیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کو مزید بڑھاتے چلے جائیں. آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے میلاد کیسے منائیں. طریقہ دیکھیں گے اور آپ دیکھیے کیا آج آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح میلاد منانا ہے. جی میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے. عرفان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سوچ رہے تھے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح عید آنے سے پہلے ہم عید کی تیاریاں کر لیتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن بھی آ رہا ہے تو ہمیں اس کی بھی تیاری پہلے سے کرنی چاہیے. کیوں نہیں، یہ تو عیدوں کی بھی عید ہے. پھر عرفان بھائی کیا سوچا آپ نے؟ بس یہی کہ جھنڈے اور لائٹوں کے علاوہ اور کون سے ڈیفرنٹ انداز میں عید و میلاد النبی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، میلاد منانے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرنے سے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں. لائٹنگ اور جھنڈے لگانے کے ساتھ ساتھ ہمیں غریبوں کی مدد کر کے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. آئیڈیا تو بہت اچھا ہے لیکن ہم تو بچے ہیں، ہم تو کسی کی مدد نہیں کر سکتے. اب کیا کریں؟ بات تو ٹھیک ہے. ہاں، آئیڈیا. جی بتائیں. ہم اپنے امی ابو کو غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کا بتا کر ان کی مدد کروا سکتے ہیں اور ان کی پریشانیاں دور کروا سکتے ہیں. اور ہاں، اس نیک کام کا ثواب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منا سکتے ہیں. سبحان اللہ، آئیڈیا تو بہت یونیک ہے، میں نوٹ کر لیتا ہوں. جی تو پیارے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا سیگمنٹ میلاد کیسے بنائے. آپ نے دیکھا کہ کیسے بنانی ہے میلاد، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی طریقے سے آپ میلاد بنائیں. تو آئیں پیارے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ ہے. بچوں کے لیے ایک بہت بہترین ایکٹیویٹی ہے. سیگمنٹ کا نام ہے لفظ ڈھونڈے جملے بنائیں. میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا لفظ ڈھونڈیں اور جملہ بنائیں. یہاں پر آپ لوگ تیار ہیں بھائی؟ لفظ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ آپ یہاں سے ڈھونڈیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ جملے بنانے. جملے بنانے. چلیں بھائی، پہلے کون بنائے گا لفظ؟ کون بنائے گا پہلے لفظ آپ بنائیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عثمان شاہ. محمد عثمان شاہ ہے بھائی. جی محمد عثمان بھائی. نماز سے بنائیں گے آپ؟ بنائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت نماز پڑھیں. نہیں سیدھے سے بنانا ہے. چلیں یہ بھی اچھا جملہ ہے. اب بتاؤ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے یہ جو الفاظ لکھے ہوئے نا، انہی کو استعمال کر کے پورا ایک جملہ بنانا ہے. مطلب جو الفاظ جملے میں آئیں گے وہ اسی میں آنے چاہیے، چاہے وہ 3 لفظ ہوں یا 4 لفظ ہوں. اب بنائیں.
बात आ रहा है लफ्ज, क्या आ रहा है? बात। और कौन? चले आप सोचें, आपकी तरफ आएंगे आप। उन्हें दे माइक, उन्हें दे सीधा से। जी आप बताएं बेटा, क्या नाम है अपना? अली रजा। अली रजा भाई, बोले बताएं अली रजा भाई। आंखों का तारा नाम है मोहम्मद। पूरा है? अच्छा आंखों ऐसा है? आंखों का है भाई? आंखों का वाह तारा नाम है मोहम्मद। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। एक जुमला हो गया। हमजा भाई दूसरा ले किसी से। जी दूसरा आप बताएंगे, बताएं। नमाज फर्ज है। नमाज फर्ज है। चलिए एक और जुमला है, उज़ैर भाई ने बताया नमाज फर्ज है। नमाज फर्ज है। चलें भाई। और कौन बताएगा? आप बताएंगे? आप बताएं। और कौन बताएंगे यहाँ से? जी हसैन भाई। नमाज के 7 फराइज हैं। नमाज है नमाज 7 कहाँ लिखा हुआ? 7 तो नहीं है, इसी में से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं आपने। ये जो टेबल है इसी में से बताने। चले भाई हमजा भाई आप बताएं एक जुमला। एक जुमला आप बना के दिखाएं। बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा तो आप बहुत ज्यादा बना दें। जैसी करनी वैसी भरनी है। अच्छा। और गारे हिरा मक्के में है। अच्छा माशाल्लाह। और जो चुप रहा निजात पा गया। नहीं, जो चुप रहा निजात पा गया। ठीक है, ये भी जुमला बन सकता है। आप चाह रहे थे कि वो बन जाए पूरा, जो चुप रहा उसने निजात पाई। और किसी को आ रहा है? सलाम करना चाहिए। सलाम करना चाहिए। और कौन बताएगा? कितनी रोए आप बताएं। चलें कितनी रोए को मैं चलें कितनी रोए आप बता दें। चलें मैं उज़ैर भाई को दें। उज़ैर भाई को दोबारा आ गया एक और। वालिदैन की बात माननी चाहिए। वालिदैन की बात माननी चाहिए। जबरदस्त। कितनी भाई आया आपको? माशाल्लाह। अच्छा माजिद भाई, इस सेगमेंट से फायदा ये हो रहा है कि बच्चे जुमला बनाना भी सीख रहे हैं और वो जुमले अच्छी बातों के ऊपर है तो अच्छी बातें भी सीख रहे हैं। वो तो अब मदनी चैनल के नाजरीन जो बच्चे हैं वो देख लें कि बनाना सीख भी नहीं सीख रहे। वो तो हम कैसे कह सकते हैं नहीं, यहाँ पर मौजूद बच्चे तो बना रहे हैं। बना रहे। उम्मीद है कि किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन भी बना रहे होंगे। इससे आपको अच्छे अल्फाज भी ज़हन में आ रहे हैं ना, अच्छे अल्फाजों को इस्तेमाल भी करना है आपने। ठीक है, और अच्छी बातें भी सीख रहे हैं बच्चे। जी कितनी भाई? नमाज फर्ज है। नमाज फर्ज है। वो हो गया है। तो सलाम सुन्नत है। सलाम करना सुन्नत है। एक जुमला ही बनेगा। सही है। सलाम करना सुन्नत है। क्या है? सलाम करना सुन्नत है। तो हमजा भाई हमारा एक सेगमेंट भी खत्म हो रहा है, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है और हमारे 4 जुमले तो यहाँ पर बन चुके हैं। आप भी जुमले बनाएं। मकसद ये है कि आप अच्छे अल्फाज को अपने जुमलों में लेकर आएं, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। इससे आपका थोड़ा एक जहन भी खुलेगा और दूसरा ये है कि आपकी जो जबान है वो अच्छी बात कहेगी, बुरी बातों से बच जाएगी। आपकी जबान पर अच्छे अल्फाज आएंगे तो इंशाल्लाह इसकी भी आपको बरकतें मिलेंगी। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कहीं आपने जाना नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। किड्स मदनी चैनल आपने देखना है, मदनी चैनल आपने देखना है। इस माह रबीउन नूर शरीफ में कुछ टारगेट सेट करें, नमाजों की पाबंदी करें, दुरूद पाक का तोहफा दें। अल्लाह पाक हमें अच्छे अंदाज में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की तौफीक अता फरमाए। इख्तिताम करते हैं कुछ नारों के साथ। जी हमजा भाई, प्रोग्राम में आखिर में इंशाल्लाह नारे लगाते हैं। जी सरकार की आमद, मरहबा, सरदार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, ताता की आमद, मरहबा, झूम के बोलो मरहबा, अव्वल की आमद, मरहबा, आखिर की आमद, मरहबा, आका इफ्तार की आमद, मरहबा, मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आ गए सरकार मेरे, आ गए सरकार। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया